السلام علیکم ناظرین۔ ایک شخص جس کے امی، ابو، بھائی، بہن، چاچا، چاچی سب کا انتقال ہو جاتا، دھیرے دھیرے اس کے پورے خاندان کا انتقال ہو جاتا، اور پھر اس کے اوپر سے اس کے سارے مال و دولت لٹ جاتے ہیں۔ تو آپ سوچ سکتے ہو اس کے اوپر کیا بیت رہی ہوگی، وہ کس طرح غمگین ہوگا، وہ کس تکلیف میں ہوگا۔ کہا جاتا ہے کہ قیامت کے دن اس بندے کو اتنا ہی تکلیف ہوگا جو بندہ دنیا میں عصر کا ایک نماز جان بوجھ کر چھوڑ دیا۔ تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ ہم لوگ اپنے زندگی میں کتنے سارے عصر کی نمازیں ہم نے چھوڑی ہیں۔ ہم دن بھر میں 5 مرتبہ جان بوجھ کر نماز چھوڑتے ہیں۔ ہم نے نماز کو بوجھ سمجھ لیا، پر نماز ہے کیا؟ جب آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے جنت سے نکالا یہ بول کر کہ تم نے غلطی کی، اب جاؤ تم دنیا میں رہو، تو بہت منتیں اور بہت توبہ کرنے کے بعد اللہ پاک نے کہا کہ ٹھیک ہے، اب وہی جنت میں آئے گا جو میرے کہیں ہوئے پہ راستے پہ چلے گا، میری بات کو مانے گا، اور جو میرے امتحان میں کامیاب ہوگا۔ تو یہ نماز وہی امتحان ہے۔ ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہم نماز پڑھ کے اللہ پہ کوئی احسان کر رہے ہیں، اللہ کو فائدہ پہنچا رہے ہیں، پر ایسا نہیں ہے۔ دنیا کے سارے مخلوق مل کر بھی اللہ کا نقصان کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا، اور دنیا کے ساری مخلوق مل کر کے چاہے کہ اللہ کے شان میں 1% میں اضافہ کر دے تو وہ ممکن نہیں ہے۔ نماز ہمیں فائدہ پہنچاتی ہے۔ آپ دیکھیں نا، نماز میں کیا ہے؟ آپ کو کسی طرح کا کوئی بھی پریشانی ہے، آپ نماز پڑھے، دعا کریں، آپ کا دل بے سکون ہو گیا، آپ نماز پڑھے، آپ کو سکون ملے گا۔ تو نماز ہمیں فائدہ پہنچاتا ہے۔ نماز ایک ذریعہ ہے ہمیں جنت تک پہنچانے کا۔ نماز ہمیں قبر کے عذاب سے بچاتا ہے۔ قیامت کا دن نماز کی وجہ سے ہی لوگ جنت میں جائیں گے۔ قیامت میں پہلا سوال نماز کا ہی ہوگا۔ ہم نماز کے بنا مسلمان ہے ہی نہیں، پر آج ہم نماز کو پتہ نہیں کیا اپنے طریقے سے ہم نے اسلام کو بنا لیا کہ آپ کو منے تو اب نماز پڑھو، نہیں منے تو مت پڑھو، پر ایسا نہیں ہے۔ نماز ہر حال میں پڑھنا ہے، کسی بھی حال میں نماز معاف نہیں ہے۔ آپ دیکھیں نا، اللہ پاک نے فرمایا کہ تم نماز پڑھو، کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کے پڑھو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے لیٹ کے پڑھو، لیٹ کے نہیں پڑھ سکتے سارے سے پڑھو، لیکن نماز پڑھو۔ نماز ہماری زندگی میں اتنی اہمیت رکھتی۔ جو لوگ صحابہ اکرام جو تھے، ان لوگوں نے نماز کے لیے اپنی زندگی لٹا دی۔ ہمارے جو دادا پردادا ہے، اگر انہیں یہ بات معلوم چل جائے کہ آنے والا جو ہمارا ونش ہے وہ نماز نہیں پڑھے گا تو وہ غمگین ہو جائیں گے۔ وہ سوچیں گے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ میرا خاندان میں پیدا ہونے والا نماز نہیں پڑھے۔ مسلمان اور غیر مسلم ان دونوں کو الگ ہی نماز کرتا ہے۔ اگر نماز کو بیچ سے ہٹا دیا جائے تو مسلمان اور غیر مسلم میں فرق کیا رہ جائے گا؟ صرف نام کا۔ ہمیں سمجھنا ہوگا۔ میں نے دیکھا ہے کچھ لوگوں کو جو بہت میچور ہے، بڑے بڑے جگہ پہ ان کا آفس ہے، ان کا بڑے جگہ پہ جاب ہے، اور بیٹا بار میں معذاللہ بار میں وہ دارو پی رہا ہے، ناچ رہا، گا رہا، بیٹی جینس پہن کے گھوم رہی ہے، پر باپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ نہ ہی وہ خود نماز پڑھتا ہے اور نہ ہی اپنے بچوں کو کہتا ہے کہ تم نماز پڑھو۔ لعنت ہے ایسے پڑھائی پر جو تمہیں اسلام سے دور کرتا ہے۔ میں نے دیکھا ہے آج کل کے پیرنٹس کو کوئی مطلب نہیں نماز سے، اور نہ ہی وہ خود نماز پڑھتے ہیں اور نہ ہی اپنے بچوں کو کہتے کہ نماز پڑھو۔ پر میں یہ بات اپنے نوجوان بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں، میرے بھائی، آج ہمیں نماز کے قریب کرنے والا کوئی نہیں۔ ہمیں خود سے یہ دیکھنا ہوگا، ہمیں خود سے یہ سمجھنا ہوگا کہ ہم اس دنیا میں صرف یوٹیوب دیکھنے کے لیے آئے ہیں،
नेटफ्लिक्स देखने के लिए आए या इंस्टाग्राम चलाने के लिए आए। अल्लाह ने हमें किसी मकसद के लिए पैदा किया है, पर हम अपना सारा मकसद सब कुछ छोड़ के कहाँ जा रहे हैं, किस तरफ जा रहे हैं? जहन्नम की तरफ। अल्लाह ने हमारे लिए जन्नतें सजा के रखी है और हम जन्नत अपना रहे हैं, जहन्नम अपना रहे हैं। सारी नेमतें जन्नत में हमारे लिए ही तो है, पर हम अल्लाह को कह रहे नहीं अल्लाह हमें आपकी जन्नत की कोई हाजत नहीं, हमें तो जहन्नम ही चाहिए। अगर मैं ये कहूँ कि एक शख्स है जिसे 1 घंटे के लिए करोड़ों रुपए मैं दूंगा और उसके बाद ज़िंदगी भर उसे एक झोपड़े में रहना पड़ेगा, और दूसरी तरफ एक शख्स है जिसे 1 घंटा झोपड़ी में रहना है और फिर ज़िंदगी भर उसे करोड़ों रुपए मिलेगा, तो कौन सा शख्स किस चीज़ को अपनाएगा? तो इससे बात है ना कि वो ज़िंदगी भर पैसे को अपनाएगा। तो आज हम कितने बेवकूफ़ हैं कि 2 दिन की ज़िंदगी को अपना करके आखिरत की ज़िंदगी को छोड़ दे रहे। भाई मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, मुसलमान नौजवानों से, अपने आप को समझो। हम अल्लाह के मुजाहिद हैं, अल्लाह के तलवारों में से एक तलवार है। हम लोग को जागना होगा मेरे भाई, हमें इस दुनिया को बताना होगा कि इस्लाम क्या है। आज लोग इस्लाम से नफ़रत कर रहे हैं तो वो हमारी वजह से, हमारे अंदर का जो इस्लाम है वो गायब हो चुका है हमारे अंदर से। हमारे अंदर इस्लाम का कोई एक चीज़ नहीं से लोग देख करके, अगर आप खुद ही सोचो ना, आप अपने दोस्तों के साथ खड़े हैं जिसमें गैर मुस्लिम भी शामिल है, मुस्लिम भी शामिल है, और कोई बंदा आता है आप लोग को देख के चाहे कि मैं जान लूँ कि कौन मुस्लिम है कौन गैर मुस्लिम, तो क्या पहचान पाएगा वो? बिल्कुल भी नहीं, कभी नहीं। ना हमारी बातें मुस्लिम वाली है, ना हमारा रहन सहन मुस्लिम वाला, ना हमारा पहनावा मुस्लिम वाला। हम पूरे गैर मुस्लिम बन चुके हैं, और फिर हमें चाहिए जन्नत। अब हमारे माँ बाप का जो जनरेशन था उन्होंने वो खो दिया है, और अब अपने माँ बाप को अब समझाने जाओ तो मुश्किल है, ये नहीं हो सकता। इसलिए हमें खुद को समझाना है, खुद को सुधारना है, उसके बाद किसी को समझाना है। चलो आओ भाई, बहुत हो गया, हमने अपनी ज़िंदगी के बहुत सारी जो अच्छे वक्त थे और जो हमारे पास कीमती वक्त थे हमने वो गंवा दिया। अब वक्त है इस कीमती वक्त को यूज़ करने का। सबसे पहले तो आप नमाज़ पढ़े, जी भर के नमाज़ पढ़े भाई। अपने नमाज में आप जो है अपना पूरा वक्त लगा दे, अपने नमाज में आप जहल लगाए और अल्लाह से मोहब्बत के वास्ते नमाज पढ़े। अल्लाह का शुक्र अदा करे कि अल्लाह पाक ने आपको इतनी अच्छी ज़िंदगी दी। तो चलो हम नमाज पढ़े और अपने गुनाहों से तौबा करें। अस्सलाम वालेकुम।